سردار شیرباز خان مزاری، پہلا ایسا تم نے پچھلے سے سن لیا تھا، اب آتے ہیں ذرا اس کو گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں شیرباز خان مزاری صاحب کے بارے میں. تو آپ اس میں مزید کوئی اضافہ کریں گے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر؟ ضرور. شیرباز مزاری صاحب کا نام منظر عام پر سیاست میں اس وقت آیا جب وہ ڈیرہ غازی خان سے قومی اسمبلی کے ممبر بنے. اچھا. بھٹو نے ان کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جس پارٹی میں غلام مصطفیٰ کھر اور خورشید حسن میر جیسے لوگ ہیں اس پارٹی میں میں نہیں اصولی آتا. طور پہ. اصولی طور پر. اور ان کے 70 میں ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر منتخب ہوئے. اس زمانے کے نئے نیشنل عوامی پارٹی کے ولی خان ہوئے، جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور ہوئے، جمعیت علماء پاکستان کے شاہ احمد نورانی ہوئے، ہر پارٹی کے. تو یہ آزاد امیدوار تھے تو ان کو آزاد گروپ کا لیڈر چنا گیا. اس چننے کی بات بھی یہ ہے کہ ان کے پاس ظفر احمد انصاری آئے جو آزاد کراچی کے آزاد ایم این اے تھے. وہ آزاد ایم این اے تھے. ان کی مسلم لیگ کے سیاست جو تھی ان کو منتخب کرانے میں جماعت اسلامی کا بہت ہاتھ تھا. وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں تم سے تجربے میں عمر میں بہت بڑا ہوں، اس لیے آپ مجھے آزاد گروپ کا لیڈر بنائیں. لیکن اس کے بعد مولا بخش عمرو جو شکارپور سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور پیپلز پارٹی کے مخالف امیدوار کو ہرا کر کے منتخب ہوئے، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے بیٹے کی عمر کے ہو، لیکن ظفر احمد انصاری مجھے لیڈر قبول نہیں ہے، ہم لوگوں کو تمہیں بنانا چاہتے ہیں آزاد گروپ کا لیڈر. تو اس طرح سے یہ لیڈر بن گئے آزاد گروپ کے. قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوا 1972 میں، اس وقت تو مارشل لا لگا ہوا تھا، تو صدر کا انتخاب کرنا تھا. جی. حزب اختلاف نے شیرباز مزاری کو بھٹو صاحب کے مقابلے پر امیدوار نامزد کیا. صحیح. بھٹو نے ان کو بولا کہ یہ کیا تم داڑھی والوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہو؟ وہ چاہتے تھے کہ وہ انپوز صحیح بلا مقابلہ بنے، لیکن ان کو انہوں نے کہا، لیکن یہ انہوں نے بولا کہ میں زبان دے چکا ہوں. بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان داڑھی والوں کو کوئی اور نہیں ملا جو میرے دوست کو میرے سامنے لے آئے. صحیح. بہرحال بھٹو صاحب جیت گئے، ان کو بہت اکثریت تھی. اس کے بعد پھر یہ ذکر سعید خاور صاحب کی کتاب میں اس کا، سعید خاور صاحب کی کتاب میں دونوں کا ذکر ہے کیا. اس کے بعد مارچ 71 میں یحییٰ خان نے ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلایا. جی. بھٹو صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا. ادھر تم ادھر ہم. اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم بھی مت جاؤ. انہوں نے بولا نہیں میں جاؤں گا، اور بڑی ٹیلی فون پر بہت شدید آرگومنٹس ہوئے. جی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت تک میں بھٹو کو دوستانہ نام زلفی کہا کرتا تھا اور وہ مجھے شیرباز کہتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ دوستانہ ختم ہو گیا. وہ مجھے سردار صاحب کہتے تھے اور میں ان کو پریزیڈنٹ صاحب. بہت ہی فارمل ہو گئے. بہت فارمل ہو گئے. اچھا، بھٹو صاحب کے انتخاب جب ہوا تو آئین بننا شروع ہوا. تو بھٹو صاحب کی خواہش تھی جب وہ 73 کا آئین نافذ ہو گیا کہ عدم اعتماد کے لیے 2/3 کی اکثریت ہو. صحیح. یہ اس کے خلاف تھے. انہوں نے بولا سادہ اکثریت دنیا میں ہر جگہ پر سادہ اکثریت یہ بات ہے. سادہ اکثریت سے جاؤ، سادہ اکثریت سے جا. انہوں نے بتایا کہ غوث بخش بزنجو اور شوکت حیات بھٹو کی حمایت کر رہے تھے. صحیح. شوکت حیات کی حمایت تو یوں نظر آئی کہ وہ بعد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد 77 میں ان کا ضمیر جاگا تو بھٹو نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ سے دنیا واقف. تاریخ کیسا ہے وہ تو. بزنجو نے ان سے کہا کہ دیکھو یار، ہماری تو بلوچستان میں حکومت، ہماری تو 11 سیٹیں ہیں، ہماری تو جمعیت علماء اسلام وغیرہ سے مل کر کے بنی ہیں، وہ تو کسی وقت بھی
وہ ادھر کی وفاداریاں بدل سکتے ہیں تو ہماری حکومت تو ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. اس لیے 2/3 پہ رکھو کہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کا, لیکن یہ نہیں مانے. بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ بہت ملنے کو کہا, یہ ملنے گئے اور بھٹو صاحب نے بہت دھمکی بھی تھی اور بھٹو صاحب نے بہت اصرار کیا. انہوں نے بولا کہ نہیں میں تو جاؤں گا. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی فون آیا, بھٹو صاحب سننے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میجر جنرل غلام عمر کا فون تھا اور اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. یہ غلام عمر وہی ہے اسد عمر صاحب والے؟ اسد عمر اور زبیر کے والد تھے. اچھا اچھا, ان کے بعد ان کے اوپر حمود کمیشن نے کہا تھا کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے. جی 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 جی. حمود کمیشن نے تو اچھا یہ موٹیویٹ کیا تھا انہوں نے اس کو ڈھاکہ میں اسمبلی کے اجلاس کو رکوانے کے لیے, بھٹو کا ساتھ دیا انہوں نے. ہاں, اور وہ یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. اس کے بعد جو عدم تعاون اور وہ جو تحریک چلی, مفتی بہنی بھی آ گئے, وہ تو الگ تاریخ ہے. یہ 72 کے شروع میں ہی ڈیرہ غازی خان کے قومی اسمبلی جماعت اسلامی کے تھے ڈاکٹر نذیر احمد کا انتقال ہو گیا. شہید کیا گیا تھا. شہید کیا گیا ان کو. ان کو 2 گولیاں سینے پہ اور ایک پیشانی پہ. کافی وقت انہوں نے گزارا ہے جیل خانوں کے اندر. انہوں نے بہت شدید تقریریں کی تھی بھٹو صاحب کی. جی ہاں. بھٹو صاحب نے اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی کہ میرے پیٹھ پہ بھی لاٹھیاں برسی ہیں. ڈاکٹر نذیر نے کہا کہ پیٹھ پہ لاٹھی تو بھاگنے والوں کو دی جاتی ہے, سینے پہ اگر کوئی چوٹ ہے آپ کی تو وہ دکھائے. اتفاق کی بات ہے کہ ڈاکٹر نذیر کو 2 گولیاں سینے پہ لگی اور ایک پیشانی پہ. صحیح. اور وہ اس قدر شدید تنقید کرتے تھے کہ ان کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہو گیا. اور اس کے بعد ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, خاندانی اسلحہ لوٹ لیا گیا, سب کچھ تہس نہس کر دیا گیا اور باورچی تک کو گرفتار کر لیا. پھر اس کے بعد ان کا بھائی سے بھی اختلاف ہو گیا. اب یہ ہم بات کر رہے ہیں شہرباز خان مزاری کی. مزاری کے بڑے بھائی بلخ شیر مزاری سے ان کا اختلاف ہو گیا اور ان کے گھر پہ پھر اس سے ان کی, اور یہ سارا شہرباز مزاری صاحب کو اس لیے بھگتنا پڑا کیونکہ انہوں نے انصرار کیا تھا ڈھاکہ کے اندر اسمبلی میں شرکت کا, اور ان کو بھٹو صاحب نے منع کیا تھا. اور وہ بھٹو صاحب کی دور میں حزب اختلاف میں رہے مستقل. جی, تو اس کا وہ برداشت نہیں ہوا. وہ ان کو برداشت نہیں, اور ان کی 16 ایکڑ زمین پہ بھی قبضہ کر دیا گیا جو اس کو سیاسی انتقام اپنی انتہا. ہاں, ان کو ملی نہیں واپس. اور ڈاکٹر نذیر کے قتل سے انہوں نے بولا میرے دل پر بڑی گہری لکیر پڑ گئی. دل ٹوٹ گیا. دل ٹوٹ گیا. پروفیسر غفور لکھتے ہیں کہ جب لینڈ ریفارمز آئی, یعنی لینڈ ریفارم کو زرعی زمینوں کا ہی جب ریفارم آیا, تو انہوں نے بہت ایمانداری سے اپنے گوشوارے بھرے اور بہت بڑی تعداد میں ان کی زمین بحق سرکار ضبط کر لی گئی. صحیح. یہ ہے. اور ان کو یہ بھی آفر کیا کہ بزنجوں کو ہٹا کر کے تم کو بلوچستان کا گورنر رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں بزنجوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں, لیکن انہوں نے ہر موقع پر اس لالچ کی اور ٹیمپٹیشن کو سے الگ ہو گئے. اور جب بھٹو نے ان کو دھمکی دی تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جو تلوار کے ساتھ رہتے ہیں وہ مرتے بھی تلوار سے ہیں. واہ, یہ جملہ پھر تو رہے گا. تلوار کے ساتھ رہتے ہیں وہ مرتے بھی تلوار سے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تیراک ہمیشہ ڈوب کے مرتا ہے. تو میرے خیال یہ دوسرا حصہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تیسرا حصہ انشاءاللہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.